جب المعہد الاسلامی کا قیام ہوا، میرے خیال میں اس وقت کے حالات سے آپ حضرات واقف نہیں ہوں گے، اکثر لوگ، ہم نے کچھ سنا ہے اس کے بارے میں اپنے اساتذہ سے۔ المعہد الاسلامی کا جب قیام عمل میں آیا اور المعہد الاسلامی کی روپ ریکھا وہاں کے اکابر نے اس وقت کے اکابر کے سامنے رکھی تو اس کی تائید نہیں کی گئی۔ ایک بڑی تعداد میں انتہائی مضبوط لوگوں نے اس کی افادیت سے انکار کیا، اس کی مخالفت کی باقاعدگی کے ساتھ۔ لیکن جو دیوانہ ہوتا ہے وہ دیوانہ ان باتوں کو سوچتا نہیں ہے، وہ چلتا ہے تو چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ 30 سال گزر گئے، 35 سال گزر گئے، المعہد الاسلامی کی افادیت کا آپ کو بھی اندازہ ہے، یہاں کی عوام کو بھی اندازہ ہے، یہاں کے خواص کو بھی اندازہ ہے، اور جنہوں نے مخالفت کی تھی ان کی سنتانوں کو، ان کی اولادوں کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ المعہد الاسلامی نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے، المعہد کی تحریک نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے، المعہد کے کاررواں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے، المعہد الاسلامی کی دعوت نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے۔ اس فکر کو، اس دعوت کو، اس تحریک کو آپ کو زندہ کرنا ہے۔ آپ کے اساتذہ جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے، میں کہتا ہوں جو قربانیاں انہوں نے دیں ہم اس کا عشر عشیر بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے خود دیکھا المعہد الاسلامی میں جب ہم پڑھتے تھے ہمارے اساتذہ کیسے خدمت انجام دیتے تھے۔ یہ اکثر ہوتا تھا کہ المعہد کی جو ادھر کی بلڈنگ ہے صفا جونیئر ہائی اسکول جہاں چلتا ہے، یہی عمارت تھی، اور یہ بھی نامکمل تھی، بوسیدہ عمارت تھی، قاری معاذ صاحب جانتے ہیں۔ وہاں عموماً یہ ہوتا تھا کہ اگر دوپہر کے کھانے کا نظم ہے تو شام کا انتظام نہیں ہے، اور شام کا نظم ہے تو صبح کا انتظام نہیں ہے۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ اساتذہ پڑھا کر کے بچوں کو تعلیم دیتے تھے، اور تعلیم دینے کے بعد عصر کی اذان سے پہلے ہی سائیکلیں اٹھ جاتی تھیں، موٹر سائیکل کا اور کاروں کا کوئی تصور نہیں تھا، سائیکلیں اٹھتی تھیں اور شہر میں پہنچتی تھی سائیکلیں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں اعلانات ہوتے تھے۔ جو ہمارے اساتذہ ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے، مولانا انعام اللہ قاسمی ہیں، مولانا سلیم صاحب ہیں، مولانا اسرار صاحب ہیں، مولانا عباس صاحب ہیں، مولانا یامین صاحب ہیں۔ یہ المعہد الاسلامی کا تعارف جو ضلع سہارنپور کے گاؤں میں پہنچا ہے، یہ ویسے نہیں پہنچا۔ وہ دور سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ ایک کلک کیا اور پوری دنیا میں ایک بات پہنچ گئی۔ ان حضرات نے اپنی جوانیاں کھپائی ہیں اس المعہد الاسلامی کو منظر عام پر لانے کے لیے۔ المعہد الاسلامی وجود میں آیا اور اس کی افادیت پورے ملک میں مسلم ہو چکی ہے۔ اب اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابنائے معہد کی اس سے اہم کوئی ذمہ داری نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے اپنی ساری تگ و دو، اپنی ساری کوششیں، اپنی ساری محنتیں بروئے کار لانی ہیں۔ مولانا معراج عالم ندوی صاحب کے تعلق سے جو باتیں ہوئی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اخیر میں صدر محترم اس کے تعلق سے فیصلہ فرما دیں گے، لیکن جو گزارشات میرے تڑپتے ہوئے دل سے نکل رہی ہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ آپ کے تڑپتے ہوئے دل تک بھی پہنچ رہی ہوں۔ اس اہمیت کو آپ کو سمجھنا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں۔ آج اس دور میں یہ سمجھ لیجئے آپ، جو دور آج سے 20-30 سال پہلے تھا، جو ماحول تھا، جو نظام تعلیم تھا، جو نصاب تعلیم تھا، جو طریقہ تدریس تھا، جو تعلیمی اداروں کے انتظام کا طریقہ تھا، وہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ اور المعہد الاسلامی نے جو تبدیلی کا مزاج پیدا کیا ہے، اس تبدیلی کے مزاج کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ سب کوشاں رہیں، محنتیں کریں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ میں کہتا ہوں میرے استاد مکرم، ان کا بہت بڑا احسان ہے، حضرت مولانا محمد ناظم ندوی دامت برکاتہم العالیہ، ان سے ہم نے باقاعدگی سے پڑھا ہے۔ وہ کتابیں جو اب وہ نہیں پڑھاتے ہیں، وہ ساری کتابیں ہم نے ان سے پڑھی ہیں، یعنی ابتدائی کتابیں بھی ہم نے ان سے پڑھی ہیں، معلم الانشاء ان سے پڑھی ہے، قصص النبی ان سے پڑھی ہے، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ساری کتابیں ہم نے حضرت مولانا سے باقاعدگی سے پڑھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم نے جو چیزیں کتابوں میں نہیں آتی وہ بھی ہم نے حضرت مولانا سے پڑھی ہیں۔ ان کی خدمت کر کے، ان کے پاس بیٹھ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مولانا اس وقت کا انتہائی قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ کوئی تصنع کی بات نہیں ہے، مبالغہ بالکل بھی نہیں ہے اس بات میں۔ آپ تلاش کرتے جائیں اور پورے اپنے علاقے میں تلاش کر لیں، ایسا آدمی آپ کو بمشکل مل پائے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ میرے استاد ہیں اس لیے میں مبالغہ کر رہا ہوں، استاد سے مجھے محبت ہے، حد درجے محبت ہے، لیکن میں یہ باتیں مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جو ان کی انفرادیت ہے،
وہ ملک کے چند معزز و مکرم علماء میں سے ہیں اور اپنے کام میں وہ پورے ملک میں بالکل منفرد ہیں. آپ نظر دوڑا کے دیکھیں پورے ملک میں جتنے لوگ تعلیمی کام کر رہے ہیں حضرت مولانا نے جس کام کی داغ بیل ڈالی آپ بتائیے کہ ان کے علاوہ کسی اور نے ان سے پہلے اس کام کی داغ بیل ڈالی کہ نہیں ڈالی. آج بہت سارے پروگرام دوسرے لفافوں میں آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں لیکن آپ یہ سمجھیے کہ یہ تحریک حضرت مولانا کی شروع کی ہوئی ہے اور انہوں نے ہمارے ضلع سہارنپور میں اور مغربی اتر پردیش میں ایک سال انقلاب پیدا کیا ہے. اب مولانا سب کو جانا ہے وہ دنیا میں رہیں گے کس مدت تک رہیں گے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے. ہمیں ان سے فیض حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی تحریک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایک روز میں نے حضرت مولانا سے درخواست کی کہ ضلع سہارنپور میں آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور بہت سارے تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں براہ راست شاگرد ہیں جنہیں آپ نے پڑھایا ہے اور ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو آپ کے شاگرد نہیں ہیں لیکن انہوں نے آپ کی فکر کو قبول کیا ہے آپ کی فکر کو اپنے اندر انڈیلا ہے. وہ کسی اور ادارے میں پڑھے ہیں کسی اور ادارے میں انہوں نے فیض حاصل کیا ہے اس کے باوجود بھی وہ آپ کی فکر سے متاثر ہیں. ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے. میں نے حضرت مولانا سے درخواست کی کہ آپ یہ کام کر لیں کہ ایسے تمام لوگوں کو جوڑ لیں اور جس کی آج کے اس دور میں ضرورت ہے جس بات کی اس کام کو انجام دے دیں. حضرت مولانا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی میں تو بوڑھا ہو گیا اب کام کرنے کا میرا زمانہ نہیں کام کرنے کا زمانہ آپ لوگوں کا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں آپ کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہوں نگرانی کر سکتا ہوں سرپرستی کر سکتا ہوں اس بات کے لیے میں کلی طور پر تیار ہوں لیکن کام کرنے کا میرا وقت باقی نہیں رہا میرا تو بیٹھنے کا وقت ہے. میں نے کہا مولانا صحیح بات ہے. تو وہ جو بات میرے دل میں آئی تھی میں اس کا اظہار نہیں کر سکا اور میں اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا. ہمارے احباب نے مولانا عبداللہ صاحب نے مولانا اکبر صاحب نے مولانا مسرور صاحب نے مولانا ناصر صاحب نے اور دوسرے احباب مجھے جانکاری میں نہیں ہے کہ کن حضرات نے اس کام کو شروع کیا ہے انہوں نے میرے دل کی بات کو عملی جامہ پہنا دیا ہے. تو اس کام کی اس وقت میں انتہائی اہمیت کے ساتھ ضرورت ہے. آپ اس تحریک کو انتہائی درجے مضبوط کریں اس تحریک کو اس تنظیم کو بہت اہمیت کے ساتھ مضبوط کریں اور مضبوط کرنے کے بعد المعہد الاسلامی کی تحریک کی فکر کو جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اگر آپ نے یہ کام انجام دے دیا تو نسلیں آپ کی ممنون رہیں گی نسلیں آپ کا احسان مانیں گی اور ملک میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہو جائے گی. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں اپنی وانی کو ورام دیتا ہوں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس بات پر توجہ دیں. میں اپنی طرف سے مکمل یقین دہانی کر سکتا ہوں کہ اس تحریک کے لیے جہاں میری ضرورت ہو میرے علم کی ضرورت ہو میری فکر کی ضرورت ہو میرے قلم کی ضرورت ہو میری بات کی ضرورت ہو میرے پیسے کی ضرورت ہو میری جان کی ضرورت ہو میرے خون کی ضرورت ہو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ حضرات کے قدموں میں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ مرحمت فرمائے اور ہم سب کو یکجہتی کے ساتھ جمعیت کے ساتھ اس تحریک کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت. میں سمجھتا ہوں ساری ہی باتیں تفصیلاً ہمارے سامنے ذکر کر دی کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو چلا ہے. اس پروگرام کو صبح 9 بجے ہونا تھا لیکن ہمارے اساتذہ کرام اور دیگر حضرات کی تعلیمی مشغولیت کی بنیاد پر یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا. تو 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز مولانا کے گھر والوں کے لیے تعزیت اور ان کے لیے امدادی رقم. دوسری چیز مولانا کے نام پر ایک کتابچہ اور تیسری چیز لائبریری کے اندر کتابوں کا داخل کرانا. مولانا ساجد صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی کتابیں ایسی ہوں جو درسی ہوں اور جو بچوں کو پڑھنے کے لیے دی جائیں کورس کی شکل میں. تو اس پر ہمارا باہمی مشورہ ہوا تھا اور یہ بات طے پائی تھی کہ المعہد الاسلامی کی لائبریری میں جو درسی کتابیں ہیں وہی رکھی جائیں گی. درسی کتابیں یقیناً وہ پڑھنے میں آئیں گی. طلبہ کا داخلہ ہوگا تو طلبہ کو وہاں سے ملیں گی. غیر درسی کتابیں بہت سارے حضرات پڑھتے ہیں لیکن عام طور سے جیسے مولانا نے ذکر کیا کہ آج کے دور میں لائبریریوں سے استفادے کا ذہن ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے
کہ یہ جو ہماری میٹنگ یہاں منعقد ہوئی ہے، بہت سارے حضرات گروپ میں یہ کہہ رہے تھے کہ کس سے پوچھ کر کے رکھی، کون ذمہ دار ہے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، مولانا مسرور، مولانا راشد اور دوسرے حضرات ہم سب لوگ موجود تھے۔ حضرت ندوی صاحب کو اس مجلس کا علم ہے، انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا ہے۔ جو اہم بات ہے وہ مجھے آپ کے سامنے گزار کرنی ہے۔ مولانا نے ایک چیز یہ بیان فرمائی تھی کہ بھئی مولانا معراج صاحب کے انتقال نے ہم سب کو جڑنے کا موقع میسر فرمایا ہے، ہم لوگ جڑ کر کے بیٹھ گئے، لیکن یہ کام وقتی نہیں ہونا چاہیے، یہ کام دائمی ہونا چاہیے۔ یہ کام کیسے آگے بڑھے، کیا اس کا طریقہ کار ہو، کیا اس کا دائرہ کار ہو، وہ ساری چیزیں ہمیں سب کو مل کر کے بیٹھ کر کے طے کرنی ہے۔ ابھی تو چونکہ یہ چھوٹی میٹنگیں ہیں، حضرت ندوی صاحب نے المعہد الاسلامی میں ابنائے معہد کے ایک بڑے پروگرام کے لیے اجازت بھی مرحمت فرما دی ہے۔ انشاءاللہ حالات سازگار ہوں گے، بقرعید کے بعد یا جب بھی تمام حضرات کو، تمام ابنائے معہد کو اس میں جوڑا جائے گا۔ اور اس وقت میں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں یہ عارضی ہیں، باقاعدگی سے وہاں ہمارے اساتذہ کرام کی موجودگی میں حضرت ندوی صاحب کی سرپرستی میں بیٹھ کر کے جو کمیٹی، جو سوسائٹی اور جو شورائے نظام بنے گا انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ بس وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ اللہ پاک ہم نے جو کام شروع کیا ہے اس میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔